چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ لوگ مزدور دن مناتے ہیں، مزدوروں کا دن مناتے ہیں، مزدوروں کے حقوق کے بارے میں، لیکن اس بات کو بھی خیال رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ آخر مزدوروں کے حقوق کی بات کرنے والوں ہمیں معلوم ہے مزدوروں کو تم نے کتنے حق دیے ہیں۔ آج بھی مزدوروں کا حال یہ ہے کہ کار بنانے والا مزدور اس کے پاس سائیکل تک نہیں ہے، بڑی بڑی شاندار بلڈنگیں محلات بنانے والے مزدور کے پاس خود کا اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ کسان جو اناج بوتا ہے، غلہ بوتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، آج اس کا حال یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے اپنی جان دے رہا ہے۔ تم نے کتنے حقوق دیے مزدوروں کو ہمیں پتہ ہے، اور آئے ہو مزدوروں کے حقوق کا دن مناتے ہو، مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہو۔ اس ذات کی بات کرو جس نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ مزدور کا حق، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی دے گا۔ فرمایا تھا کہ القاسم حبیب اللہ، جو ہاتھ کی کمائی کرتا ہے، اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا کھاتا ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ یہ حقوق، یہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے مزدوروں کو دیا ہے۔ تم آج آگے مزدوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہو۔ اگر مزدوروں کے حقوق کی بات کرنا ہے، مزدوروں کا دن منانا ہے، تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کو وہ سارے حقوق دے دیے جو آج تک تم دے سکے ہو۔ لوگ یوم مساوات مناتے ہیں، اکوالٹی ڈے، برابری والی، پہلے خود ہی تقسیم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر برابری والی، خود ہی پہلے باقی انسان ہوتا ہے۔ یہ ہندوستانی ہے، یہ نیپالی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ مصری ہے، یہ ایشیائی ہے، یہ یورپین ہے، یہ امریکی ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ اونچی ذات کا، یہ نیچی ذات کا ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، خود ہی پہلے تقسیم کیا۔ اب آ کر کے ایکوالٹی ڈے منا رہے ہو، برابری والا دن منا رہے ہو، یوم مساوات منا رہے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم انسانوں کو برابر سمجھ رہے ہیں۔ اگر یوم مساوات منانا ہے تو سنو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ تم سب آدمی ہو، تم میں نہ کوئی افضل ہے نہ کوئی ادنا ہے، تم سب کے سب برابر ہو۔ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے۔ اگر فضیلت ہے تو تقوی سے حاصل ہے۔ جو اللہ کے نزدیک زیادہ متقی ہوگا وہی زیادہ عزت والا ہوگا، وہی شرف والا ہوگا، وہی مقام و مرتبے والا ہوگا۔ تم سب کے سب برابر ہو۔ مساوات کی بات کرتے ہو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے سب کو برابری کا حق دیا تھا۔ یوم مساوات آج منا رہے ہو، نبی کونین نے مساوات کا درس 1450 سال پہلے دیا ہے، اور صرف درس ہی نہیں دیا ہے بلکہ پریکٹیکل کر کے بھی بتایا ہے۔ نماز کے لیے 5 وقت آپ مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اس مسجد میں ہر کوئی جاتا ہے، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، نیچی ذات کا ہو یا اونچی ذات کا ہو۔ مجھے بتاؤ دنیا کی کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر کسی کے بیٹھنے کی، ہر کسی کے رہنے کی جگہ بالکل سیم ہو؟ ایسی کوئی جگہ نہیں ملے گی، یہ صرف مسجد ہی ملے گی جہاں پر چاہے بڑی ذات کا کوئی آ رہا ہو، چاہے نیچی ذات کا کوئی آ رہا ہو، گور آ رہا ہو یا کالا آ رہا ہو، کوئی بھی آ رہا ہو، سب ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور حال تو یہ ہے کہ اگر غریب مسجد میں پہلے آ رہا ہے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہو رہا ہے، امیر مسجد میں بعد میں آ رہا ہے تو پیچھے کھڑا ہو رہا ہے۔ سجدے کی حالت میں جہاں قریب کا قدم ہوتا ہے وہی امیر کا سر ہے۔ تم مساوات
بات کرتے ہو؟ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری 1450 سال پہلے دے دی تھی. اس لیے اگر مساوات کا دن منانا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناؤ, نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناؤ. آپ نے مساوات کا جو درس دیا ہے تم کا تو قیامت تک دے بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. چونکہ وقت زیادہ ہوتے جا رہا ہے, اس لیے میں آخری بار آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. لوگ فادرس ڈے, مدرس ڈے, ماں باپ کے کا دن مناتے ہیں. فادرس ڈے اور مدرس ڈے, اور مناتے بھی کیسے خوب مناتے ہیں. سال میں ایک بار کوئی کارڈ بھیج دیا ہو گیا. کبھی کرسمس کے موقع پر یا کبھی کسی اور موقع پر آ کر کے اپنے ماں باپ سے مل لیے, ہو گیا. مدرس ڈے اور فادرس ڈے منا لیا. اس طریقے سے آ کر کے اپنے ماں باپ کا دن مناتے ہیں. مناؤ, کون مناتا ہے؟ آج تو حال یہ ہے, ایک اسلامی بھائی بتا رہے تھے, ان سے 2 لوگ ملنے کے لیے آئے. میاں بیوی تھے, بوڑھے تھے, تقریباً 80 سال کی عمر کی دونوں کی. ان کی حالت دیکھ کر ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ خود سے آ سکتے, اکیلے آ بھی نہیں سکتے ان سے ملنے کے لیے. دونوں ایک دوسرے کے سہارے ان سے ملنے کے لیے آئے تھے. ان کی کیفیت دیکھ کر کے انہوں نے فوراً سوچے یہ تو ہمارے بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں. فوراً کرسی پیش کی, کرسی پر بٹھایا, کافی پیش کیا اور بات کرنے لگے. کہنے لگے آپ کے بچے نہیں ہیں, بیٹے نہیں ہیں کیا؟ کہنے لگے ہیں تو 3 بیٹے ہیں. ایک نیو یارک میں ہے, ایک کینیڈا میں ہے, ایک شکاگو میں ہے. 3 بیٹے ہیں. ملنے نہیں آتے کیا؟ کبھی آتے ہیں, کبھی آ جاتے ہیں, ورنہ ویسے کبھی نہیں آتے ہیں. سال میں ایک بار کبھی کوئی کارڈ بھیج دیا, مدرس ڈے فادرس ڈے کے موقع پر کوئی کارڈ بھیج دیتے. اس طریقے سے وہ رہتے ہیں. کہنے لگے اس عمر میں بڑھاپے کا بوجھ ڈھو رہے ہیں آپ کے, آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کے بچے بھی اگر آپ کے ساتھ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا, آپ کے بیٹے اگر آپ کے ساتھ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. نہیں, ہمیں اس کا کچھ احساس نہیں, کچھ برا نہیں لگ رہا. ہم نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ رویہ ہے. ماں باپ اولڈ ہاؤس میں, سینئر سٹیزن ہاؤس میں اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو ان کی خبر. ماں باپ اسی میں مر جا رہے ہیں, نہ بیٹے کو پتا ہے نہ بیٹی کو پتا ہے. سب زندگی موج مستی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور پھر ماں باپ کا دن منانے آتے ہیں. مدرس ڈے فادرس ڈے منانے کے لیے آتے ہیں. تم اس طریقے سے مناتے ہو. اگر یہی مدرس ڈے اور فادرس ڈے منانا ہے, ماں باپ کا دن منانا ہے, تو ہم تو ہر دن تقریباً 5 مرتبہ اپنے ماں باپ, ہم ہر نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. رب اغفر لی ولوالدی, اے میرے رب میری مغفرت فرما, میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. تم سال میں ایک بار ماں باپ کا دن مناتے ہو, ہم روزانہ تقریباً 5 مرتبہ, کم سے کم 5 مرتبہ. اس طریقے سے ماں باپ کا دن منانے کے لیے ٹھیک ہے, مناؤ, ماں باپ کا دن مناؤ, لیکن اس ذات کا بھی دن مناؤ جس نے ماں باپ کو ان کا مقام و مرتبہ دیا ہے. ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف, جنت تلوار کے سائے میں ہے. پتہ یہ چلا کہ جو جنت ایک غازی میدان جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر کے, اپنی جان قربان کر کے حاصل کرتا ہے, ایک بیٹا اپنے ماں کی خدمت کے بعد. یہ مرتبہ کس نے دیا ہے, یہ مقام کس نے دیا ہے ماں کو؟ اب باپ ارشاد فرمایا دعاء الوالدی لولدہ کا دعائی لکم, ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے دعا ایسے ہی ہے جیسے میری دعا
دے دیا ہے تم ماں باپ کا دن مناتے ہو مناؤ لیکن اس ذات کا بھی دن مناؤ جس نے ان ماں باپ کو ان کا مقام و مرتبہ بتایا ہے ماں باپ کو ان کی حیثیت بتائی ہے ماں باپ کو ان کا عزت و وقار بتایا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناؤ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرو مادرس ڈے اور فادرس ڈے مناتے ہو مناؤ تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انما انا لکم مثل الوالد میں تمہارے لیے باپ کی منزل میں ہوں اگر باپ کا دن منانا ہے تو میرے آقا کا میلاد مناؤ میرے آقا اسے جواب سے کرتے ہیں کہ آپ کا میلاد منایا جائے ماں باپ تو آپ کے دنیا میں لانے کا سبب ہے ان کی وجہ سے آپ دنیا میں آئے ہیں لیکن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے وجود کا سبب ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف نہ لاتے تو دنیا بھی نہ ہوتی یہ جگمگ جگمگ کرتی ہوئی یہ رنگینیاں یہ چمک چمک یہ بہاریں یہ خوشیاں یہ ہم سب کوئی نہیں ہوتا خود ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لولا لما خلقت الافلاک والارض محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں نہ آسمان کو پیدا کرتا نہ زمین کو پیدا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ زمین بنایا ہے یہ آسمان بنایا ہے ہم اور آپ کو بنایا ہے اس پوری دنیا کو بنایا ہے اس لیے اگر تمہیں ماں باپ کا دن منانا ہے کوئی بھی خیر و برکت کا دن منانا ہے میرے مصطفیٰ کا دن مناؤ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مناؤ یاد رکھو پوری دنیا میں جتنے بھی خیر و برکت والے دن منائے جاتے ہیں اگر ان کے اندر خیر و برکت ہے تو اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہے میں نے اتنی مثالیں آپ کے سامنے دی ہے کہ ساری مثالوں میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں ان تمام کا سرا ان تمام کا سلسلہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے مل رہا ہے اور بھی مثالیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے اس لیے میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر کے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہنے سننے میں اگر کچھ تکلیف ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ کہنے سننے میں غلطی ہو گئی ہو کوئی لغزش ہو گئی ہے تو مجھ سے توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ صلاۃ و سلام کے لیے